اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ہب لی من الصالحین۔ اور اب دل سے ایک دعا نکلی، پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا، صالح بیٹا، ہب لی، مجھے دے، بخش دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی بشارت دی جو حلیم ہے۔ اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے۔ تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا۔ کل 3 مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہہ لیجیے، یعنی باقی تو اللہ کے لیے، حلیم تو وہ تو ہے ہی ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر، ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے، لیکن حلم جس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کے لیے 2 مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے یہاں غلام حلیم۔ اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم۔ علیم اور حلیم، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک میں حلم زیادہ، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں، قال یا بني، انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں، انی ارا فعل مضارع ہے کہ 3 دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، خواب دیکھ رہا ہوں، ایک ہی خواب، میں نیند میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحك، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، یہ ہے ان کا حلم۔ انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے، وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابا جان پتہ نہیں، سوچئے تو صحیح ہے، خواب باقی خواب صحیح ہے، سچا ہے، کیا ہے، نہیں کچھ نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین قریب، انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی، کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے۔ جگہوں کے نام بدل دیے ہیں، فلسطین میں بھی ایک علاقہ، ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے، مروا، جیسے مروا کے اوپر قربان گاہ تھی، وہ مریا وہاں بنا دیا ہے۔ وہاں بھی ایک بکہ بنا دیا، وادی بقا، وادی بقا وہ مکہ، اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی، جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام۔ اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں، اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں۔ غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں، وہ بہت مارکے کی کتاب تھی، الرائے الصحیح فی من ہوا ذبیح، کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے، عربی زبان میں لکھی۔ اس کا ترجمہ مولانا اصلاحی صاحب نے کیا تھا، وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت، غالباً اب بھی کہیں ہوگا، لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے، اتنی مشکل ہے، عام ذوق کی نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی، وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں، پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل، کہ تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو، بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ جس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً، اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے
اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتابچے کی شکل میں موجود ہے، حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت، اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ ایک ذبح عظیم، جنت کا ایک میڈھا آیا اور وہ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا، اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو، جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہی میں کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، اور ان کی اولاد میں سے، نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے، بہت محسن بھی نکلے، لیکن یہ کہ ظالم لنفسہ مبین، صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے، ہر طرح کے لوگ نکلے۔